عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے خاکے کی آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی تھی. اب آج کے لیکچر میں ہم مفصل مطالعے میں جو نصاب میں شامل پہلا خاکہ ہے وکیل صاحب، اس کا مطالعہ کریں گے. وکیل صاحب کے خاکہ نگار ہیں رشید احمد صدیقی. تو مختصراً ہم رشید احمد صدیقی کا سب سے پہلے تعارف دیکھیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ رشید احمد صدیقی نے ان کے پس منظر کو سمجھیں گے تاکہ ہم کو وکیل صاحب خاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو رشید احمد صدیقی 25 دسمبر 1894 کو قصبہ بیریا ضلع بلیا اتر پردیش میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عبد القدیر تھا. وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ بیمار رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم میں دلچسپی جو تھی وہ کم تھی اور تعلیم ان کے گھر پر ہی دی گئی. اردو اور حساب وغیرہ کے لیے قصبے کے اسکول میں انہیں داخل کرایا گیا تھا. 1908 میں وہ جونپور میں چوتھی جماعت میں داخلہ لیتے ہیں اور جونپور ہی میں انہوں نے انٹرنس کا امتحان بھی کامیاب کیا. انٹرنس کے امتحان کے بعد انہوں نے لگ بھگ 1 سال کلرکی یا پھر علی گڑھ کا رخ کیا اور MAO کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا. رشید احمد صدیقی کے دور طالب علمی میں ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جمہوریہ، شفیق الرحمن خدوائی اور اقبال سہیل یہ ان کے دوست تھے اور انہوں نے 1919 میں BA اور 1921 میں MA کیا اور 1922 میں اردو مولوی کی حیثیت سے ملازم دیے گئے. 1926 میں لیکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر عمل میں آیا اور 1935 میں وہ ریڈر بنے. 1954 میں پروفیسر اور 1 مئی 1958 کو یونیورسٹی کی ملازمت سے ان کی سبکدوشی عمل میں آئی. رشید احمد صدیقی 1932 میں جناب شمس الحق پولیس انسپکٹر کی دختر جمیلہ خاتون سے ان کی شادی ہوئی اور مختلف امراض کا تھوڑا بہت وہ شکار رہے، لیکن گردے کی تکلیف نے انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور 1937 میں لکھنؤ میڈیکل کالج کے دواخانے میں ان کا ایک گردہ نکال دیا گیا. اپنے مضمون شیطان کی آنکھ میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. 1945 میں انہیں 2 بار آپریشن کرنا پڑا لیکن وہ پس مردہ اور ہراساں نہیں ہوئے. اس کے بعد انہیں گردے کی شکایت تو نہیں رہی لیکن عوارض کا سلسلہ جاری رہا. جولائی 1955 سے وہ عارضہ قلب کا شکار رہے. ان کے قلب پر دوبارہ حملہ ہوا. وہ کھانے کے شوقین تھے. طبیعت کی ناسازی کے بعد ان کی غذا غیر معمولی پرہیزی ہو گئی. گوشت کھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ایک پھلکا، تھوڑی سبزی اور بالائی نکالے ہوئے دودھ کا دہی وغیرہ وہ کھا لیتے تھے. اب اس طرح سے ان کے حالات زندگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالب علم کے زمانے میں انجمن طلباء کے معتمد کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا. یونیورسٹی کے طلباء کے ترجمان، علی گڑھ منتھلی کے ایک زمانے تک مدیر رہے. پھر رشید احمد صدیقی نے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فضا شخصی نیت کی رکھی. اپنے ماتحتین سے ان کا سلوک بہت گھریلو انداز کا تھا. شعبے میں انہوں نے سوال فہمی اور جواب طلبی سے کبھی کام نہیں لیا. ان کی گھریلو زندگی کا بھی یہی حال رہا. وہ فضول خرچ تو نہیں تھے لیکن اپنے روزمرہ حسابات کا بھی اندازہ نہیں تھا اور نہ ان کے کنٹرول. رشید احمد صدیقی قلب کے مریض تو تھے ہی، موتیا بند اور ہریانہ میں بھی انہیں پریشان کیا اور پھر بلڈ پریشر. انہوں نے دھیرے دھیرے لکھنا پڑھنا ترک کر دیا تھا. 15 جنوری 1975 کو ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. دوسرے روز یونیورسٹی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی. تو 1894 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1975 میں ان کا انتقال ہوا. اب ان کی یہ تو حالات زندگی ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ طنز و مزاح بولو یا طنز و مزاح ہو یا پھر خاکہ نگاری ہو، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بہت ساری
ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو بہت کم لوگوں نے طنز و مزاح میں دیے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے طنزیہ مضامین کے پہلے مجموعے کا نام مضامین رشید ہے، اور رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاح کی تخیلی اور فطری صلاحیتوں کا اظہار اس میں ہم کو جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ان کا ایک کارنامہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کا جو دوسرا مضامین کا مجموعہ ہے خندہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے کا انداز بدلا ہوا ہے، ٹھہراؤ ہے، طنز و مزاح کا نکھار ہے، سلیقہ ہے، شائستگی ہے، اور وہ لطف و رچاؤ نہیں جس سے مضامین رشید عبارت ہے۔ تو ہم مضامین رشید کے لیے وقت کی تہذیب نہ ہونے کے باعث انہوں نے اپنی معافی ضمیر کو پورے طور پر ادا کیا۔ قاری کی تشنگی کا احساس نہیں ہے، ان میں بعض مضامین طویل ہونے کے باوجود طبیعت پر گراں نہیں گزرتے، بلکہ طوالت اور تکرار کے باوجود بیزاری محسوس نہیں ہوتی۔ بات دلچسپ ہے، رشید احمد صدیقی نے زندگی کے ہر پہلو کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے، لیکن ہر جگہ ان کا انداز عالمانہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طنز و مزاح سے لطف اندوز ہونا آسان نہیں۔ قاری کو بے حد شائستہ مزاح کا حامل اور اردو کی علمی و ادبی پس منظر بلکہ ایک حد تک کلاسیکس سے بھی واقف اور باشعور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وقت رشید احمد صدیقی فن اشارات اور باریکیوں سے کما خواہ انداز لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے رشید احمد صدیقی نے طنز و مزاح کے مضامین رشید میں طنز و مزاح کے ذریعے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نقادوں نے ان کے طنز و مزاح کے جو کارنامے ہیں اس کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ان کے فن کا زیادہ انحصار ان کے فقروں اور بزلہ سنجی پر ہے۔ وہ دراصل الفاظ کے استعمال اور اپنے اسلوب سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ فقروں اور جملوں میں سوچنے کے عادی ہیں۔ اردو اور فارسی کے رچے ہوئے ذوق اور اسلامی معاشرے کے علوم متداولہ سے واقفیت کی بنا پر ان کے طنز و مزاح میں ایک قسم کی گہری اور ادبی صدائے بازگشت کا قدم قدم پر احساس ہوتا ہے۔ ان طنز و مزاح کے اعلیٰ سطح پر قائم رہنے کا یہی راز ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بہت سے ایسے مضامین ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یعنی کہ تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے مضامین رشید کے مضامین پڑھ کر کہ ان کے یہاں طنز و مزاح کی اعلیٰ سطح ہے۔ بہت سی خوبیاں ان کے طنز و مزاح میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے انگریزی پنچ کی تقلید میں انہوں نے اودھ پنچ جیسے طنز و مزاح سے اودھ پنچ جیسے اخبار لکھ کر انہوں نے طنز و مزاح سے کچھ کام لیا۔ ملا رموزی، عظیم بخش چغتائی، پترس، فرحت اللہ بیگ اور شوکت تھانوی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کارنامے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کی طرح کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کے جو مضامین کے دو مجموعے ہیں مضامین رشید اور خندہ، اور خندہ کے مقابلے میں جو مضامین رشید ہے اس میں فن کے جوہر ان کے جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ کہلاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی ایک خاص ذہن اور آگاہی کے ساتھ قلم اٹھانے والی شخصیت تھی۔ وہ علمی اور ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ رشید احمد صدیقی نے لیڈر، مولوی، بیوی، بڑے آدمی، شاعر، جدید شاعری، مغرب زدگی وغیرہ کو نشانہ بنایا ہے، اور ترقی پسندوں کو بھی، انگریز سامراج اور اس کے عہدے داروں کو بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے۔ ان کے مضامین میں ہی نہیں بلکہ ان کے خطوط میں بھی طنز و مزاح کی جھلکیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو مضامین رشید میں ہی ایک مضمون ان کا لکھا ہوا ہے وکیل صاحب،
جو ہمارے نصاب میں خاکے کے طور پر شامل کیا گیا ہے، دراصل وہ ایک خاکہ ہی ہے. اس خاکے کو ہم آئندہ اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.